السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی آداب و تعلیمات۔ ہم اسلامی آداب کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ شاید لوگ یہی مانتے ہیں کہ اسلام تو مسلمانوں کو نماز، روزے وغیرہ جیسی عبادت کی تعلیم دے کر انہیں دنیا و دنیا داری سے دور رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ ہم اسلام کو روحانی پیغام کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام ہمیں پاک صاف بھائی چارہ اور امن سے زندگی جینے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم دنیا میں ایک عزت دار انسان کی حیثیت سے زندہ رہیں اور ہماری پاک صاف زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال بنے۔ پاک صاف اور عزت دار زندگی جینے کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں گھر والوں کی اجازت کے بغیر اندر نہ جاؤ، اور جب تک انہیں سلام نہ کر لو تب تک گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی بنا اجازت کے اندر نہ جاؤ، اور اگر تمہیں لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ہمیں بنا اجازت کے کسی کے گھر میں نہیں داخل ہونا چاہیے، اور جب داخل ہوں کسی کے گھر میں تو ان کو سلام کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر کوئی گھر آباد نہ ہو، مطلب کسی گھر کا کوئی مالک نہ ہو، وہ بنا اجازت کے جایا جا سکتا ہے۔ آباد یا رہنے والوں کے گھر چار طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا، ہمارے اپنے گھر جس میں ہم اکیلے رہتے ہیں، اس میں جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے گھروں کا گھر، ایسے گھروں میں جانے کے لیے سب سے پہلے باہر سے ہی سلام کریں، پھر گھر کے اندر آنے کے لیے گھر والوں سے اجازت لیں۔ اجازت ملے تو اندر جائیں، اگر اجازت نہ ملے یا منع کر دیے جائیں تو واپس لوٹ جائیں۔ تھرڈ، ایسے گھر جو خالی پڑے ہوں یا وہاں کوئی موجود نہیں ہے، ایسے گھروں میں بھی گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو کسی کی جائیداد میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سوچ سمجھ کے کسی کے گھر میں جائیے۔ فورتھ، وہ گھر جو عام لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن، اسکول، ہوٹل، ریسٹورینٹ وغیرہ، ان جگہوں پر ہمیں بنا اجازت کے جا سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پر اس کا کرایہ دینا یا پاس حاصل کرنا ہمارا اسلامی فرض ہے۔ حضرت عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک صحابی دربار رسول میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، تو کیا میں بھی اندر جانے کے لیے اپنی ماں سے اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا، تم اجازت لے کر ہی اندر جانا چاہیے۔ ان صحابی نے پھر رسول اللہ سے فرمایا کہ اس گھر میں اور میری ماں ہی رہتی ہیں، تو پھر مجھے اپنی ماں سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ نے صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، تمہیں اجازت لے کر ہی اندر جانا چاہیے۔ کیا تم اپنی ماں کو ایسی ویسی حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہو جو تمہیں پسند نہیں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے یہ گوارا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جب بھی جائیں گھر میں تو اجازت لے کر جائیں، بنا اجازت کسی کے گھر میں نہ جائیں۔ گھر میں کوئی ہو تو ان سے اجازت لیں۔ اس لیے تو اسلام اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں صرف تمہاری بیوی رہتی ہے تو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی اپنے آنے کا اشارہ کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی فرماتی ہیں، میرے شوہر گھر میں آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا دیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا جس میں وہ مجھے دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ کسی کی گھر جائیں تو سلام کریں، اگر اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کسی کے آنے کا انتظار کریں۔ اگر پھر بھی کوئی نہ آئے یا کوئی جواب نہ ملے تو ہرگز اندر نہ جائیں۔ دوسری طرف اگر کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، جیسے گھر میں آگ لگ جائے یا
کوئی اور حادثہ ہو جائے جس سے جان مال کا خطرہ ہو، ایسے حالت میں بنا اجازت کے گھر میں گھس کر گھر والوں کی مدد کرنا انسانیت اور اسلام کا پیغام ہے۔ تو یہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کی پابندی کریں تاکہ کوئی دوسرا انسان ہم پر کوئی غلط الزام نہ لگا سکے کہ اسلام انہیں کوئی غلط کام سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کے پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ ہمیں کسی کے گھر جانے سے پہلے ان کی اجازت لینی چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔